خدا یسوع مسیح کی عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ پاکستان کے اندر اقلیتیں جو بسی ہوئی ہیں، آج ہم ان کے مسائل پر بھی بات کریں گے، اور پاکستان میں جو ڈے مقرر کیا گیا ہے 11 اگست جو اقلیتی ڈے ہے، اور ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے سابقہ اقلیتی کونسلر جناب جویل مسیح صاحب موجود ہیں۔ بھائی جی آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں، اور بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ یہاں پر گفتگو میں موجود ہیں، کیونکہ معاملات بڑے گمبھیر ہیں پاکستان کے اندر اقلیتوں کے لیے، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان سے رہنمائی لیں تاکہ ہمیں معلوم ہو۔ بھائی یہ آپ بتائیے گا، یہ جو اقلیتی ڈے ہے اس کے متعلق ہمارے ناظرین کو۔ ہاں جی، اقلیتی ڈے 11 اگست مقرر ہوا پاکستان کے قیام سے ہی کہ 11 اگست کو اقلیتیں اپنے دن کے طور پر منا سکتی ہیں، اس کا اندر اپنے جو ہے ایکٹیویٹیز کو شو کر سکتی ہیں، اور حکومت کے ساتھ جو ان کا برتاؤ ہے یا سلوک ہے اس کا بھی اظہار کر سکتی ہیں۔ تو اس دن میں حکومت نے اجازت دی ہوئی ہے کہ ہم کوئی جلسہ جلوس بھی کر سکتے ہیں، اور لیکن ان سب چیزوں کا پاکستان میں اس حکومت میں اس حکمرانوں نے ہمیں دن تو دیا ہے، اس کے لیے ہم شکرگزار ہیں، لیکن اس دن کے متعلق کوئی بھی ہماری سنوائی نہیں ہوتی، کسی طرح بھی یہ ہماری بات سنی نہیں جاتی، بلکہ روز بروز ہمارے اوپر عرضہ حیات جو ہے تنگ ہو رہا ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں حکومت کی طرف سے شامل ہیں، اور بہت سارے لوگ جو مذہبی رہنما ہیں ان کی لپیٹ میں بھی آئے ہوئے ہیں، کیونکہ مذہبی جو رہنما ہیں وہ اپنے طور پر اندرونی جو معاملات ہیں ان کو تھوپ رہے ہیں ہمارے اوپر، جس میں ہماری آزادی سلب ہو رہی ہے۔ یہ معاملات جو ہیں پاکستان بنتے وقت بھی قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی جو ایک مذہبی لیڈرشپ ہے اس کا ایک جو مخالفت تھی ان کو بھی سہنا پڑی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی ہمارے رہنما تھے انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح اور تمام جو اس کے ساتھی تھے ان کے ساتھ مل کر اس تمام جو جدوجہد ہو رہی تھی ملک کے لیے کام کیا۔ تو جس طرح سے ہم یہ 11 اگست کی بات کریں تو ہم یہ بنا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا بات کریں۔ 11 اگست کا دن جو ہے اس کو منانے کے لیے حکومتی طرف سے تو یہ مقرر ہے، ملکی سطح پر یہ دن مقرر ہے، لیکن یہ منایا اسی صورت میں بہتر طور پر جائے گا، سیلیبریٹ اسی طور پر بہتر کیا جا سکتا ہے جب ہمیں پوری آزادی ہوگی، تحفظ ہوگا، اور واقعی ہم خوش ہوں گے اور پھر خوشی منائیں گے۔ ادروائز ہماری خوشیاں تو روز بروز جو ہے خطرات میں ہیں۔ کیسے ہماری بیٹیاں، اقلیتوں کی بیٹیاں، وہ ہندوؤں کی ہوں یا مسیحوں کی ہوں، وہ یہاں پر محفوظ نہیں، جبراً ان کو جو ہے نکاح میں لیا جاتا ہے، جبراً ان کو اسلام کو قبول کروایا جاتا ہے، اور بہت سارے اور لوگوں کو بھی جو ہے جبراً جو ہے ان کی آزادی کو چھین لیا گیا۔ یعنی ہم اس ملک میں، ملک ہمارا ہے لیکن ہماری اس میں آزادی جو ہے وہ بالکل سلب ہو چکی ہے۔ یعنی گو ہم نے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو بنانے میں اس کے لیے پورا ساتھ دیا، لیکن اب جب یہ حالات ہیں تو اب ہماری جو آنے والی نسل ہے یا ہم جو خود موجود ہیں، ہم اپنے آپ کو اس ملک میں آزاد نہیں سمجھتے، کہ آزاد ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ جو اس آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے جدوجہد کی تھی وہ آزادی ہمیں ملی نہیں، بجائے اس کے ہمیں ایک ٹائٹل دے دیا گیا 11 اگست اقلیتی ڈے۔ تو اس میں تو زیادہ تر جو مسیح ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ تو ایک سیاہ ڈے کے طور پر ہے، جس میں ہمیں آزادی تو ملی نہیں ہے، خوشی تو ملی نہیں ہے، اور کوئی جشن بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کہیں اس کو، نہ ہم آزاد ہیں، نہ ہم یہاں پر پوری طور پر وہ سہولیات لے پا رہے ہیں، ووٹنگ کا حق، اور پھر ہمارے جو نمائندے ہیں، ہمارے لیڈران ہیں، وہ سب سلیکٹڈ ہیں۔ تو اس بات پر تو ہمیں غم و غصہ پایا جاتا ہے اقلیتوں کے اندر کہ ہمیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا اس میں۔ بے شک میں خود کونسلر رہا ہوں ملتان کی ایک یوسی کا، تو اس میں کہتے رہے، بیٹھے ہوتے ہیں، بیچ میں بیٹھے ہوں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں بھی یہ دی جائے چیز، کچھ یہ بھی صورت ہمارے لیے بھی دی جائے، تو کہتے ہیں جی نیکسٹ ٹائم، اور نیکسٹ ٹائم آنے تک دوبارہ وہ جو ہے یوسی کو ویسے سسٹم ہی حکومت توڑ دیتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی ہے۔
تو ان کو اپنا ووٹ کا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا ووٹ دیں، اپنا نمائندہ منتخب کریں، پھر اس سے کم وہ اپنے حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اور حکومت وقت سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ وہ اقلیتوں پر ان کی جو ضروریات ان پر خیال کریں، دھیان دیں، ان کی ایجوکیشن پر، ان کے جابس پر دھیان دیں۔ ہمارے بچے پڑھے لکھے ضرور ہیں اور ہماری بیٹیاں بھی پڑھی لکھی ہیں، وہ میڈیکل میں جا سکتی ہیں، وہ ٹیچنگ میں آ سکتی ہیں، وہ بینکنگ میں، اور دیکھیں ہمارے اوپر اس قدر ہم نے تعلیمات میں کے اندر خدمات دی ہیں، لیکن آج ان تعلیمات کا کسی جگہ پر بھی جو ہے وہ خراج تحسین پیش نہیں کیا جاتا یا کوئی اپریسیشن نہیں ہے اس کی، بجائے اس کے کہ اس کو ہمیں اپریشیٹ کیا جائے ان خدمات کا جو میڈیکل کے ذریعے سے، ایجوکیشن کے ذریعے سے۔ اور پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے جو جج تھے پہلے، چیف جسٹس کرونیلیس صاحب، آج مشکل ہی بڑی ہے، آج اقلیتوں کو تحفظات بڑے ہیں کیونکہ ان کی وفاداری پر جو ہے وہ شک کیا جاتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں جو 11 اگست ہے یہ سیاہ ڈے کے طور پر ہے، اس میں اقلیتوں کے لیے کچھ جو ہے وہ کام نہیں ہوا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے کہ اقلیتوں کے لیے کوئی بھی کام اس ملک میں ہو ہی نہیں رہا، بلکہ ان کو جو ان کے ادارے ہیں، جس طرح گزشتہ اس سال میں اسی دوران میں ہمیں پشاور یونیورسٹی ایڈورڈ کالج پشاور اس پر قبضہ کر لیا، اور حکومت ہی اس قبضے میں خود شامل ہے، اور ان کے اداروں کو یعنی مسیحوں کے اداروں کو، اقلیتوں کے اداروں کو بھی جو ہے یہ حکومت اور یہ ملک کے لوگ جو ہیں ان کو ہم سے چھین رہی ہے، اور جبرن جس طرح لاہور میں وہ مینٹل ہاسپٹل کے چرچ پر جو ہے قبضہ کر لیا گیا ہے، ایسے بہت سارے واقعات ہمارے ساتھ ہو رہے ہوں، پھر ان کی ہماری خبروں کو بھی حکومتی سطح پر دبایا جاتا ہے، ان کو بھی جو ہے نشر نہیں ہونے دیا جاتا۔ یہ حکومت وقت سے بھی درخواست ہے کہ وہ اقلیتوں کے معاملات، ان کے حقوق پر جو ہے وہ دھیان دیں اور اقلیتوں کو موقع دیں تاکہ وہ بھی جشن منا سکیں۔ وہ انہوں نے پاکستان بنایا اس لیے کہ جشن منایا جائے، تو آج ہم سب کو، پاکستان ہمارا ہے، بے شک پاکستان کے لیے اقلیتیں دل و جان سے اس وقت بھی حاضر تھیں، آج بھی حاضر ہیں، حاضر رہیں گی، ہماری نسلیں بھی اس وطن پر قربان ہیں۔ لیکن ہمیں جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ اس وطن کے اندر ہمیں پورے طور پر عزتیں ہماری محفوظ نہیں ہے، ہماری زندگیاں محفوظ نہیں ہے، ہمارے لیے وسائل نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، جابس نہیں ہے، اور یہاں پر ہمیں مختلف طرح کے برے ٹائٹل کے ساتھ جو وہ بلایا جاتا ہے، مختلف ٹائٹل دیے جاتے ہیں۔ لیکن میری درخواست ہے کہ آئندہ کے لیے اقلیتوں کے حقوق پر دھیان دیا جائے۔ گاڈ بلیس یو۔ میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس گفتگو کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی۔ آمین۔